السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور خوش باش ہوں گے۔ جی بچوں، اسکول آنے کی تیاریاں تقریباً زور و شور سے جاری ہوں گی، تو اچھی طرح یاد کر کے تیاریوں میں سر فہرست آپ کا سلیبس کی تیاری ہونا چاہیے۔ جی بچوں، آج ہم رویژن میں پڑھیں گے الدرس الاول بے حصے کی سورہ انفال، آیت نمبر ہے 11 تا 19، اور اس میں میں آپ کو آیات کا ترجمہ نہیں دوبارہ سے کرواؤں گی کیونکہ یہ تو ہو چکا ہوا ہے، لیکن میں اس کے رویژن میں آج ہم کریں گے، اپنے نوٹس کھولیں تو اس میں سے ہم کریں گے معروضی اس کا۔ تو معروضی میں دیکھیں، سب سے پہلے درست ترین جواب پر ٹک کا نشان لگائیں۔ کس غزوہ میں مسلمانوں پر نیند طاری کر دی گئی اور آسمان سے پانی برسایا گیا؟ غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ خندق، غزوہ تبوک؟ تو غزوہ بدر درست ہے۔ غزوہ بدر میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر نیند کیوں طاری کر دی؟ تسکین کے لیے، خواب دکھانے کے لیے، فتح کی خوشخبری کے لیے، آرام کے لیے؟ تو درست ہے تسکین کے لیے، یعنی آیت کے مطابق اس کو درست کیا گیا ہے نا۔ اس کے بعد ہے اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر میں مسلمانوں پر پانی کیوں برسایا؟ تاکہ قحط دور ہو جائے، تاکہ انہیں پاک کر دے، تاکہ شیطانی نجاست دور کر دے، تاکہ وہ غسل کر سکیں۔ تو درست والا ہے تاکہ انہیں پاک کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے ارشاد فرمایا کہ تم تسلی دے دو کافروں کو، مومنوں کو، مشرکوں کو، منافقوں کو۔ تو اس کا درست والا ہے مومنوں کو۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے نمبر 5، اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو حکم دیا کہ وہ کافروں کی ٹانگیں کاٹ ڈالیں، کافروں کے بازو کاٹ ڈالیں، کافروں کے سر مار کر اڑا دیں، کافروں سے صلح کر لیں۔ تو درست والا ہے کافروں کے سر مار کر اڑا دیں۔ اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے تیار کر رکھا ہے آگ کا عذاب، دردناک عذاب، رسوا کن عذاب۔ تینوں درست ہیں، تو یہ تینوں ہی درست ہیں بچوں۔ اے ایمان والو، جب میدان جنگ میں تمہارا مقابلہ کفار سے ہو تو انہیں قتل کر دو، ان سے ڈر جاؤ، انہیں مار بھگاؤ، ان سے پیٹنا پھیرنا۔ تو درست والا ہے ان سے پیٹنا پھیرنا۔ تم ان کے سر مار کر اڑا دو اور ان کا توڑ دو، سر، ناک، پور کندھا۔ تو یہاں پر آئے گا پور یعنی جسم کا ہر حصہ۔ النعاس کے معنی ہے طاری کر دینا، تو نے پھینکا پور اور اونگ۔ تو درست والا ہے اونگ۔ غزوہ بدر میں دشمن کی فوج مسلمانوں سے تعداد میں تھی 3 گنا، 4 گنا، 5 گنا، 10 گنا۔ تو 3 گنا زیادہ تھی۔ ٹھیک ہے بچوں۔ لیبلیا سے کیا مراد ہے؟ جنگی چال کے طور پر، کمزور کرنے والا، تاکہ وہ آزمائے، شیطانی نجاست۔ تو اس میں درست والا ہے تاکہ وہ آزمائے۔ اللہ تعالیٰ نے میدان بدر میں لڑائی کے دوران مسلمانوں کی مدد کے لیے لشکر اتارے، جنوں کے، فرشتوں کے، انبیاء کے، جنگجوؤں کے۔ تو یہاں پر درست والا ہے فرشتوں کے۔ یغشی کے معنی ہے کمزور کرنے والا، طاری کر دیتا ہے، تو نے پھینکا گردنے۔ تو درست والا ہے طاری کر دیتا ہے۔ ارشاد الہی ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس وقت تم نے کنکریاں پھینکی تھی وہ تم نے نہیں پھینکی تھی، تم پر نہیں ہے، تم نے کنکریاں پھینکی تھی، یہاں پر نے آئے گا۔ فرشتوں نے پھینکی تھی، جنات نے پھینکی تھی، اللہ نے پھینکی تھی، انبیاء نے پھینکی تھی۔ تو آیت کے مطابق درست ہے اللہ نے پھینکی تھی۔ متحرفا للقتال کے کیا معنی ہے؟ سیاسی حکمت عملی اختیار کرنا، دفاعی طور پر مضبوط ہونا، جنگ سے فرار ہونا، جنگی چال کے طور پر۔ تو درست والا ہے جنگی چال کے طور پر۔ تم لوگوں نے ان کفار کو قتل نہیں کیا بلکہ انہیں قتل کیا، فرشتوں نے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، جنات نے، اللہ تعالیٰ نے۔ تو درست والا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ متحیزاً الی فئات کے کیا معنی ہے؟ کسی فوج سے جا ملنے کے لیے، اپنے دوستوں سے جا ملنا، اپنے دشمنوں سے جا ملنے کے لیے، اپنے حریف سے جا ملنے کے لیے۔ تو درست والا ہے کسی فوج سے جا ملنے کے لیے۔ کس غزوہ میں کفار کے بڑے بڑے سردار مارے گئے اور ان کا غرور خاک میں مل گیا؟ غزوہ احد، غزوہ بدر، غزوہ خندق، غزوہ خیبر؟ تو غزوہ بدر۔ زحفن سے کیا مراد ہے؟ لشکر کشی کی صورت میں، ناگواری محسوس کرنے والے، ثابت قدم رہو، جنگی چال کے طور پر۔ تو درست والا ہے لشکر کشی کی صورت میں۔ غزوہ بدر میں مکی لشکر کی تعداد تھی 500، 1000، 2000، 3000۔ درست 1000۔ رمیتا کے معنی ہے گردنے، تو نے پھینکا، تم سے دور کر دے،
برا ٹھکانہ، درست ہے تو نے پھینکا۔ کچھ شک نہیں اللہ کافروں کی کمزور کر دینے والا ہے، طاقت، معیشت، عقل، تدبیر، درست تدبیر۔ الاناق کا مطلب ہے بازو، ٹانگیں، گردنیں، ہاتھ، درست گردنیں۔ اللہ کن لوگوں کے ساتھ ہے؟ مومنوں کے، یہودیوں کے، عیسائیوں کے، مشرکین کے، درست مومنوں کے۔ مومنین کو کن دو صورتوں میں میدان جنگ سے پیٹھ پھیرنے کی اجازت ہے؟ پانی اور آرام کے لیے، کھانے اور سونے کے لیے، جنگی چال اور فوج سے جا ملنے کے لیے، گھر والوں کا حال معلوم کرنے کے لیے، درست جنگی چال اور فوج سے جا ملنے کے لیے۔ وما رمیتا اذ رمیتا میں کس واقعے کی طرف اشارہ ہے؟ غزوہ بدر میں کنکریاں پھینکنا، غزوہ بدر میں بارش برسانا، غزوہ بدر میں شیطان کا بھاگنا، غزوہ بدر میں فرشتوں کا نزول۔ تو درست غزوہ بدر میں کنکریاں پھینکنا۔ سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ نے سخت عذاب کی وعید سنائی ہے کافروں کو، مشرکوں کو، منافقوں کو، یہودیوں کو، درست کافروں کو۔ مختصر سوالات کے جوابات تحریر کریں تو یہ سوالات دیکھیں۔ سورہ انفال میں غزوہ بدر کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کے کن انعامات کا ذکر کیا گیا ہے؟ تو انعامات ہیں، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی تسکین کے لیے نیند کی چادر اڑا دی۔ دوسرا، آسمان سے پانی برسا کر ان کو پاک کیا، ان سے شیطانی نجاست دور کی، ان کے دلوں کو مضبوط کیا اور ان کے پاؤں جمائے رکھے۔ 3، مسلمانوں کی مدد کے لیے فرشتے بھیجے جس سے انہیں ہمت اور حوصلہ ملا۔ نمبر 4، اللہ تعالیٰ نے کفار کے دلوں میں رعب و ہیبت ڈال دیا۔ جی بچوں، یہ پوائنٹس بنا کے دیے گئے تاکہ یاد رکھنے اور کرنے میں آسانی ہو۔ سوال نمبر 2 ہے، کفار کے ساتھ مقابلے کی صورت میں سورہ انفال کی آیات میں مومنوں کو کیا ہدایات دی گئی ہیں؟ تو ہدایات دیکھیں، وہ بھی پوائنٹ بنا کے دی ہوئی ہیں۔ اے اہل ایمان، جب میدان جنگ میں کفار سے تمہارا مقابلہ ہو تو ان سے پیٹنا پھیرنا۔ دوسرا پوائنٹ ہے، جو شخص جنگ میں اس صورت کے سوا کے لڑائی کے لیے کنارے کنارے چلے، یعنی حکمت عملی سے دشمن کو مارے یا اپنی فوج سے جا ملنا چاہے، ان سے پیٹ پھیرے گا تو سمجھو کہ وہ اللہ کے غضب میں گرفتار ہو گیا اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے، وہ بہت بری جگہ ہے۔ سوال نمبر 3، کفار کو خطاب کرتے ہوئے سورہ انفال کی آیات میں کیا تنبیہ کی گئی ہے؟ تنبیہ کا مطلب ہوتا ہے کہ کس طرح خبردار کیا گیا ہے۔ کفار کو تنبیہ کرتے ہوئے کہا گیا ہے، کافرو، تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر فتح چاہتے ہو تو تمہارے پاس فتح آ چکی ہے۔ اگر تم اپنے افعال سے باز آ جاؤ تو تمہارے حق میں بہتر ہے، اگر تم پھر نافرمانی کرو گے تو ہم بھی پھر تمہیں عذاب دیں گے۔ تمہاری جماعت خواہ کتنی ہی کثیر ہو تمہارے کچھ کام نہ آئے گی کیونکہ اللہ مومنوں کے ساتھ ہے۔ جی بچوں، 4 پوائنٹ بنا کے دیے گئے تاکہ یاد رکھنے میں آسانی ہو۔ نیکسٹ کوشچن ہے سوال نمبر 4، سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کیا ارشاد فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تم مومنوں کو تسلی دو کہ ثابت قدم رہیں، میں ابھی ابھی کافروں کے دلوں میں رعب و ہیبت ڈالے دیتا ہوں، تو ان کے سر مار کر اڑا دو اور ان کا پور مار کر توڑ دو۔ سوال نمبر 5 ہے، کن 2 صورتوں میں میدان جنگ سے پیٹ پھیرنے کی اجازت ہے؟ درج ذیل 2 صورتوں میں میدان جنگ سے پیٹ پھیرنے کی اجازت ہے۔ جنگی چال کے طور پر، یعنی لڑائی کے لیے کنارے کنارے چل کر حکمت عملی سے دشمن کو مارے، اپنی فوج سے جا ملنا چاہے۔ درج کردہ عبارات کا مفہوم بیان کیجیے۔ تو بچوں یہ مفہوم ہے، مفہوم والی آیات دی ہوئی ہیں، یہ آپ نے ترجمے میں ان کا ترجمہ یاد کر لیا ہوا ہے، دوبارہ ریویژن میں ان کا ترجمہ ہی یاد کریں، مفہوم یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد یہ والی آیت سوال بن کے بھی آ سکتی ہے، جیسے پیچھے MCQs میں آئی، وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما سے کیا مراد ہے، تو پھر آپ یہ مفہوم یاد کریں گے تو تبھی آپ اس کو ایکسپلین کر سکتے ہو۔ جی بچوں، اس کے بعد یہ والی آیت ہے، یہ بھی آپ نے اس کا صرف ترجمہ اچھی طرح یاد کر لینا ہے اور مفہوم کو صرف ایک نظر دیکھ لیں، کیونکہ اس کا رٹا لگانے کی ضرورت نہیں ہے، جب اس کی سمجھ آ جائے تو آپ کو خود بھی اس کو بتا سکتے ہو اور لکھ بھی سکتے ہو۔ اس کے بعد یہ بھی آیات دی ہوئی ہیں اور ان کا بھی ترجمے صرف دیے ہوئے ہیں، اور یہ ترجمہ بھی صرف آ جاتا ہوتا ہے کہ یہ آیت دی ہو اور کہا جائے کہ اس کا صرف ترجمہ لکھیں، 2 نمبر کا کوشچن اس طرح بھی آ سکتا ہے۔ تو جتنی بھی آیات دی ہوئی ہیں ان کے تراجم بھی اچھی طرح یاد کر لیجئے گا۔ اوکے اسٹوڈنٹس، اللہ حافظ، گڈ لک۔